جی السلام علیکم دوستو، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جی ندیم ملک کے شو میں وہ ہیں جی سینئر سیاستدان فیصل واڈا صاحب اور مسلم لیگ نیون کے ایک رہنما ہیں اور سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب۔ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ بڑی مشکل سے یہ حکومت صرف جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں 6-7 ماہ ہی چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چل سکتی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ زور دیا گیا تھا کہ آپ نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا ہے اور حکومت بنانی ہے۔ ابھی نون لیگ ان کے ساتھ مل گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی کوئی بھی سیٹیں کابینہ میں نہیں لی۔ چلیں پہلے ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بوجھ بھی لیا اور ایک سیاسی پازیٹیو وے میں سیاسی درندے کی طرح سب سیاسی کپڑے چھوڑ دیے، باقی سب لے لیا۔ سو دیو ٹیکن ایوری تھنگ، سیاسی کپڑے چھوڑ کے باقی سب لے لیا۔ نہیں، آپ نے لفظ بڑا سخت جملہ ان کے لیے استعمال کیا۔ نہیں میں تو اس میں پولیٹیکل اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ابھی پروونسز میں وہ تو ان کا پارٹی پروگیٹو ہے، جو میرا انالیسس وہ صوبے میں چلے جائیں گے۔ صوبے کی انہیں ڈیل بہت اچھی کی ہے، جن جگہوں پہ ان کے لوگ ہیں وہاں ان کا ایس پی ہوگا تو ان کا ڈی سی ہوگا، ان کا ڈی سی ہوگا تو ان کا ایس پی ہوگا، ایک ڈیولپمنٹ پرسنٹیج بھی وہ لے لیں گے ان سے۔ تو انہوں نے تو اپنی پروویژننگ پنجاب میں بھی کر دی ہے۔ سو دیٹس ویری اسمارٹ پالیٹکس، آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ انہوں نے کیمپین بھی اچھی چلائی، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو سمجھایا تھا، اب تو وہ جو سنی کاؤنسل ہے اس پارٹی کے اندر ضم ہو گئی، تو ہم سنی کاؤنسل ہی کہیں گے، سنی کاؤنسل ہے نام، سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کاؤنسل کے تحت ان کو سمجھا کے تھک گئے کہ بھائی آپ سسٹم کے اندر آ کے سسٹم کو ٹھیک کریں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو پرائم منسٹر بنائیں گے، یہ بنائیں گے، ہم چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا وہ چاند پہ بنانے جا رہے ہیں، اپنی پالیٹکس کرنے جا رہے ہیں اور نظام بنا رہے ہیں، تو اب چاند کی طرف ان کو دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو، ان کو زمین کی طرف سر دیکھتے ہیں۔ ویسے حق ان کا تھا، 92 ان کے یا 93 ان کی سیٹیں تھی، پہلے آپ ان کو موقع دیتے۔ دیکھیں ندیم علی صاحب، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ میں تو بہت دفعہ پہلے دن سے جب ان کی سپیچ آئی قائد کی، میں نے تو ان کو کہا کہ احترام کے ساتھ کہ اب میاں صاحب گھبرانا نہیں ہے، میاں صاحب قدم اٹھائیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ آپ گورنمنٹ بنائیں، میں تو محسن صاحب کو آف دا ریکارڈ ابھی ایک بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ آپ کو اصولاً یہ کرنا چاہیے تھا کہ بائی علاج آپ نے کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں، 10 سیٹیں آپ کہتے ہیں ہم آپ کو 20 سیٹیں دیتے ہیں، چلیں کریں۔ پرابلم ہے کہ ان کو آزماتے تو ایک دفعہ، یہ قوم نے جس طرح کندھے پہ بٹھایا، قوم گرانے میں بھی 3 مہینے لگاتی، لیکن موقع ان کو ملنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ بڑی پارٹی وہ تھی۔ اب آپ کے نون لیگ کے نواز شریف صاحب کیبنٹ میں آتے ہیں نہیں آتے، اس میں اسمبلی میں، یہ بڑا سوال ہے۔ اگر میں نے کل محسن سے پوچھا تو محسن بھائی نے کہا کہ آئیں گے، میں نے کہا اگر وہ آئیں گے تو پھر تو ان کی طرف لوگ سوال کریں گے، ان سے جواب پوچھیں گے، اور پھر قائد کے ہوتے ہوئے تو شہباز شریف کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی، کوئی 16 مہینے میں۔ آپ کے خیال میں وہ اپنی سیٹ ایز ایم این اے ریٹین کریں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں اصولاً تو یہ تو میرا ان سے سوال ہے کہ اصولاً تو ان کو اسمبلی میں آنا چاہیے، آخر مینڈیٹ ہے، ووٹ کو عزت دے کا نعرہ ہے، ان کو لائے ہیں، ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو مجبوراً وہاں تک پہنچایا، تو اب ان کو آگے بیٹھنا چاہیے۔ بیٹھیں گے جی قومی اسمبلی میں یہ سب؟ دیکھیے یہ تو نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے، اور میں ابھی یہ فیصلہ فائنل نہیں ہے۔ دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی قوم نے اگر اس میں جو مینڈیٹ ہوا، جو الیکشن ووٹ ڈالا نواز شریف گیا، صاحب قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ اگر پاکستان کے لیے بیٹھنا پڑا تو بیٹھ جائیں گے۔ یہ مطلب یہ اف والی بات ہے، وہ ایم این اے ہاں، ہے۔ اگر پاکستان اگر کوئی ایسی صورتحال سر زیادہ حامد رضا صاحب، ضرورت سر آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کی جماعت اس وقت لیڈنگ پارٹی ہے قومی اسمبلی میں، اس وقت تک کیا وہ فارم جمع ہو گئے؟ پہلے تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہو جائے نمبرز کے حوالے سے۔ 92 ایم این، جیسا کہ آپ نے فیصل واڈا کی باتیں سن لی ہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اب چاہیے کہ وہ اسمبلی میں آ کر بیٹھے، کیونکہ نام ووٹ جو ہے وہ تو ان کے نام پر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف کو اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ پہلے جو 16 ماہ کی انہوں نے حکومت کیا ہے، پہلے بیڑا گرک کیا ہے۔